رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط ماہ مبارک رمضان اور اس میں یہ جمعہ کا موقع، یہ ہم لوگوں کے تربیت اور اصلاح اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے بہترین فرصت اور موقع ہے۔ خود ایک ہم ماہ مبارک رمضان کے فلسفے اور اس کی اہمیت کو پہچانیں۔ اس سے پہلے یہ بات عرض ہوئی کہ ماہ مبارک رمضان کی جو اصل فضیلت بیان کی ہے قرآن مجید نے، وہ یہ کہ اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اور لوگوں کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ جس سے وہ حق اور باطل میں فرق یا امتیاز کو پیدا کر سکیں، سمجھ سکیں حق و باطل کے فرق کو، جو آج کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ بہت سے لوگ صحیح غلط اور حق و باطل کے فرق کو محسوس نہیں کر پاتے۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز کہ جو ماہ مبارک رمضان کی ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے نفس کی تربیت ہوتی ہے، یعنی ہمارے نفس کو اس بات کا عادی بنایا جاتا ہے یا ان حالات میں تبدیل کیا جاتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ حتیٰ بہت سی حلال چیزیں ہیں، ان سے ہم پرہیز کرتے ہیں۔ کھانا حلال ہے کہ نہیں؟ یہی کھانا ہم افطار کے بعد کھائیں گے، لیکن اسی کھانے کو ہم افطار سے پہلے نہیں کھا سکتے۔ یہی کھانا ہم سحری کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے، یعنی نماز فجر، اذان فجر سے پہلے کھا سکتے ہیں، لیکن اذان ہو گئی تو وہی کھانا جو کھا رہے تھے ہاتھ رک جائے گا، نہیں کھا سکتے بھائی۔ وہی پانی جو ہاتھ میں لیے تھے اذان صبح کے وقت سے پہلے ہم پی سکتے تھے، لیکن ہاتھ میں لیے وقت نکل گیا تو اب وہ پانی ہمارے لیے پینا جائز نہیں رہ گیا۔ یعنی اپنے نفس پہ کنٹرول، نفس کو لگام لگانا۔ جو موجودہ حالات ہیں کہ جن حالات میں ہم ماہ مبارک رمضان میں ہیں اور لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، لاک ڈاؤن ظاہر سی بات اس میں بہت زیادہ مسائل بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے، لہٰذا کچھ نہ کچھ اس کے بلکہ بہت کچھ فائدے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم اپنے نفس کی تربیت کے لیے بہت سارے کام کر سکتے ہیں، نفس کی اصلاح کے لیے بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ایک بہت اہم کام ہے کہ جو ہم انجام دے سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہم اپنے اندر ایک اخلاقی تبدیلی پیدا کریں۔ اخلاق عموماً ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے نے کچھ قانون بنائے ہیں سوشل لائف میں کہ اپنے بڑوں سے ایسے پیش آؤ، چھوٹوں سے ایسے پیش آؤ، وہ ایک بہت محدود حصہ ہے اخلاق کا۔ اسلام میں جو اخلاق ہے، یہ بات اس سے پہلے اخلاق پہ گفتگو ہوئی تھی تو ہم پیش کر چکے ہیں، صرف 2 جملوں میں یاد دلا کے ہم آگے بڑھیں۔ اسلام میں جو اخلاق ہے وہ اس سے بہت وسیع ہے، جس میں اللہ کا خوف بھی ہے، جس میں سوشل لائف کے اصول و قوانین بھی ہیں، لوگوں سے کیسے پیش آئیں، ہمارے لوگوں پہ کیا حقوق ہیں، لوگوں کے ہم پہ، مثلا اخلاق میں ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرے، اخلاق کے اصول میں سے۔ اب خدا نخواستہ اگر کسی کی غیبت کرتے ہیں تو بد اخلاقی ہوئی، کسی پہ تہمت نہ لگائے، کسی پہ الزام نہ لگائے، کسی کے خلاف سازش نہ کرے، تو یہ اخلاق میں سے ہے۔ اگر انسان اس کے خلاف جاتا ہے تو یہ بد اخلاقی ہوئی۔
اخلاق کے خلاف. تو سوشل لائف کے بہت سارے قوانین ہیں کہ جن کا تعلق اخلاق سے. اور اس کے علاوہ اللہ کے خوف کے بہت ساری چیزیں ہیں. ماہ مبارک رمضان میں ہم اپنے اندر بعنوان اخلاق بہت تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں. بالخصوص کہ جب ہمارا میل جول، لوگوں سے ملنا جلنا نسبتاً عام دنوں کی بنسبت کم ہے. بنیادی اعتبار سے 2 چیزوں میں ہم تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں. ایک اپنی بات چیت کے انداز میں، کیونکہ اخلاق اور بد اخلاقی کی ابتدا بات چیت سے ہوتی ہے، اور اسی لیے بولنے کے لیے بہت زیادہ توجہ دلائی گئی ہے. مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمات قصار میں، اور جو گفتگو چل رہی ہے جمعے میں کلمات قصار میں کی، اس میں بعض روایات اس کی، بعض مولا کے اقوال یا کلمات قصار گزر چکے ہیں اور بعض انشاءاللہ آنے والے. کثرت سے مولا کائنات نے بولنے پہ کہا ہے سوچو پھر بولو. انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. بعض اوقات ہماری زبان اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہو بول دیتے. ایک جملہ ہم نے بول دیا تو اب اس جملے کی جو تاثیر ہے وہ نہ نے کہاں تک جائے نہیں معلوم. اگر اچھا ہے تو وہ بہت دور تک اچھائی دے گی، اگر برا ہے تو بہت دور تک برائی پھیلائے گی، مشکلات پیدا کرے گی، مسائل پیدا کرے گی. لہٰذا بہت سوچے آیا بولنا مناسب ہے نہیں ہے، یہ بات کہنا صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کا یہ موقع ہے کہ نہیں ہے، محل ہے کہ نہیں ہے، سامنے والا جو مورد ہے وہ اس کے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے جو بیک گراؤنڈ چاہیے وہ ابھی آمادہ ہے کہ نہیں ہے، حالات چاہیے وہ آمادہ ہے کہ نہیں، سامنے والا اس کو درک کر. بہت سی چیزیں ہیں اس میں جن کو دیکھ کے سوچ سمجھ کے انسان کو بولنا. آپسی جو نزدیکیاں اور جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اخلاق کا جو بنیادی جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ زبان سے ظاہر، البتہ یہ سوشل لائف کے اصول کا. ایک تو ہم اپنے زبان پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، چونکہ ابھی ہم چھوٹے دائرے میں نسبتاً بات چیت کر رہے ہیں، چھوٹے دائرے میں ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں. ہم لوگ ایک چھوٹے دائرے میں، ایک چھوٹے اس میں ہماری جو سوشل لائف ہے وہ گزر رہی ہے. کسی دوسروں سے نہیں مل رہے، ہم گھر ہی والوں کے بیچ میں، اور اگر دوسروں سے مل رہے ہیں تو بہت محدود. بات چیت میں بھی 2 جہت ہے. ابھی خود بات چیت پہ ہم تفصیلی بات نہیں کریں کیونکہ ایک آدھ 2 پوائنٹ اور ہم کو پیش کرنے. بات چیت میں بھی 2 چیزیں، ایک تو جو بلکہ 3 اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ الفاظ کی شکل کیا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ تو تڑاک سے بہت سے پرابلم پیدا ہوتی ہے، اس کو ہم تھوڑا سا مہذب بنا سکتے ہیں. ایک ہو گیا پہلی چیز. دوسری چیز لہجہ، کہ ہم کس لہجے میں بول رہے ہیں، لہجے کا بہت اثر ہوتا ہے. 2. تیسری چیز جو بات ہم کو کہنی ہے، یہ بات یہ بات کیسا نہیں کہ یہ بات ہمارے تکبر کی دلیل ہو، یہ بات ہمارے خود پسندی کی دلیل ہو، یہ بات دوسروں کی توہین کر رہی ہو، یہ بات کسی کو ذلیل کر رہی ہو، کسی کو چھوٹا ثابت کر رہی ہو. یہ کئی جہت سے، اسی لیے کہا گیا نا، وہ مشہور ہے جملہ کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے غور و فکر کرے پھر انسان بولے. تو ایک چیز یہ کہ ہم اپنے لہجے، لب و لہجے میں، انداز میں، بیان میں، گفتگو میں اس کو تھوڑا سا بھی، چونکہ ہم کو نسبتاً کم بولنا ہوتا ہے، تو ہم مزید غور و فکر کر کے اپنے آپ کو اس میں تبدیل کر سکتے ہیں کہ ہم کو کب، کہاں، کس سے، کیسے، کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی. اس کے بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر یہ طے کرتے ہیں کہ ہم کو کیا بات کہنی ہے کہ نہیں کہنی. ہو سکتا ہے کہ شروع میں ہم کو ایک جملہ کہنے میں مشکل ہوئے، لمبا کام کرنا پڑے، ظاہر سی بات ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب ہم پریکٹس کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ رواں ہو جائیں گے اور فاسٹ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ جو خرابیاں ہم کو محسوس ہو رہی ہیں، 2 الگ الگ صلاحیت ہے. خرابیوں کو محسوس کر لینے کی، خطروں کو محسوس کرنے کی صلاحیت، یہ بہت اچھی صلاحیت ہے، ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی.
لیکن آیا اس چیز کو وہ ہو گیا ہمارا ان پٹ، لیکن اس چیز کا بیان کیسے کرنا یہ ہو گیا ہمارا آؤٹ پٹ. تو وہ جو ہم محسوس کر رہے ہیں وہ اس بات کی دلیل نہیں کہ ہمارا آؤٹ پٹ بھی اچھا ہے. ہم نے آؤٹ پٹ پہ بھی دھیان دیں، ہم اپنے آؤٹ پٹ کو بھی اچھا بنائیں تاکہ وہاں کوئی مشکل پیش نہ آنے پائے. ایک چیز. دوسری چیز کہ جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان جو تربیت کرتا ہے ہماری روزے کے ذریعے، قرآن مجید جو ہم کو حکمت دیتا ہے، جو حق دیتا ہے، جو ہمارے پاس دلائل ہیں، جو ہم کو عوض کرنا چاہتا ہے، پھر روزے میں پیٹ کا روزہ، پھر اس کے بعد اعضاء و جوارح کا روزہ، پھر فکر کا روزہ. ہماری فکر تبدیل ہو، سوچ تبدیل ہو، سوچنے کا انداز تبدیل ہونا چاہیے. اس سے ہماری سوشل لائف، ہماری پرسنل لائف، ہماری فیملی لائف، ہر ایک پہ اثر پڑے گا. بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. نگیٹو سوچنا ہم کم کریں، پازیٹیو سوچیں. سوء ظن خود ایک گناہ ہے اور گناہ کی طرف لے جانے کے لیے وسیلہ و ذریعہ. سوء ظن کے ہم کو حق نہیں حاصل ہے. جب تک کسی کے خلاف ہمارے پاس دلیل نہیں ہے ہم اس کے خلاف غلط نہیں سوچ سکتے. اور بہت سارے اس کے اسٹیپ ہیں، بہت سارے اس کے مرحلے ہیں کہ کن کن مرحلوں سے گزرنے کے بعد انسان پھر کہاں تک پہنچ سکتا ہے. تو سب سے بنیادی جو تربیت ہے وہ ہمارے فکر کی تربیت ہے، ہمارے سوچ کی تربیت ہے. بنیادی اعتبار سے ہم اپنے سوچ کو، اپنی فکر کو ایسا بنائیں کہ یہ فکر سب سے متعلق ایسی ہو کہ جو اسلام نے معیار بیان کیا ہے اس معیار کے مطابق ہو. ہم کسی کے بارے میں نگیٹو نہ سوچیں، سوء ظن نہ کریں، کسی کے بارے میں غلط نہ سوچیں، کسی کے نقصان کے بارے میں مت سوچیں. ایسی بہت ساری چیزیں. بعض اوقات انسان کے آپسی معاملات اور مسائل سماج پہ غلط اثر ڈالتے ہیں، معاشرے پہ غلط اثر ڈالتے ہیں. لوگوں کے لیے مثال بن جاتی، دیکھو فلاں معاملے میں فلاں آدمی نے یہ بات کہی تھی، فلاں سے یہ کہا تھا، یہ جواب دیا تھا، لہٰذا آج ہم بھی اس کام کو کریں گے. دلیل بن جاتا ہے لوگوں کے لیے. پھر اس کا جو دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ جب ہماری سوچ، آدمی پہلے ایک چیز ذہن میں پیدا ہوتی ہے، جب ذہن میں پیدا ہوتی ہے پھر زبان سے نکلتی ہے، پھر اسی اعتبار سے انسان عملی زندگی میں آتا ہے، پریکٹیکل لائف میں آتا ہے. سب سے پہلے ہم اپنے سوچ کی اصلاح کریں، اپنے فکر کی اصلاح کریں، سوچنے کے طریقے کی اصلاح کریں اور اس کو اسلامی بنائیں. یہ ایک ہم لوگوں کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں کہ ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم اسلام کے مطابق کام کریں، لیکن بہت سی چیزیں انجانے میں، ظاہر سی بات یہ غلطیاں عام طور سے جان کے آمدن نہیں ہوتی، انجانے میں بہت سی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جو اسلام کے خلاف ہیں، اسلامی روش نہیں ہے، اسلامی میتھڈ پہ نہیں چل رہی، اسلامی راستے پہ نہیں چل رہی. پھر اس میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، پھر اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے چونکہ اس باریکی کو، اس تہ کی چیز کو، جو پیچھے کی چیز ہے اس کو ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں اور ہم صرف ظاہری اعتبار سے چل رہے ہیں، لیکن غلطی جو اندر ہوئی وہ غیر اسلامی ہوئی. ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اسلامی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا ریئیکشن سامنے آتا ہے وہ ریئیکشن نقصان دہ ہوتا ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم مذہبی کام کر رہے ہیں جو کہ مذہب کے لیے نقصان دہ، جو کہ ہمارے سوشل لائف کے لیے نقصان دہ، ہماری ایک عام زندگی کے لیے نقصان دہ. لہٰذا پہلا مرحلہ ہو گیا سوچ کا کہ ہم سب سے پہلے اپنی فکر کو تبدیل کریں. اور سوچ کے لیے بہت سی ہمارے پاس روایات ہیں، بہت سی باتیں، معیار ہیں کہ حتی الامکان پازیٹیو سوچو، مومن کے فعل کی 70 توجیہ کرو، یہ ساری چیزیں. اختلاف کی سمجھ مت جاؤ. ائمہ کی سیرت ہے ہمارے پاس کہ ائمہ نے کس طریقے سے کس سے برتاؤ کیا، کیسا رویہ رکھا،
کن معاملات میں سخت رویہ رکھا، کس ٹائپ کے معاملات میں نرم رویہ رکھا، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے. ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ پہ نرم رویہ رکھنا چاہیے ہم سخت رکھ دیں اور اس کا الٹا بھی نہ ہو. اچھے اخلاق کا مطلب ہی نہیں کہ ہر ایک سے اچھے سے پیش آنا ہے. نہیں، اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جن سے اچھے سے پیش آنا چاہیے ان سے اچھے سے پیش آؤ، اور جن سے اچھے سے پیش نہیں آنا چاہیے ان سے اچھے سے پیش نہ آؤ. یہ اچھے اخلاق کا مطلب ہے. لیکن وہ معیار ہے، اس کو ہم خود نہیں طے کر سکتے. وہ باتیں اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گی، ائمہ کی سیرت کے مطابق ہوں گی، ائمہ کے اقوال کے مطابق ہوں گی. تو پہلا مرحلہ ہو گیا فکر کا. دوسرا مرحلہ آیا زبان کا. ابھی ہمارے فکر میں، دل و دماغ میں کیا تھا کسی کو نہیں معلوم، لیکن جیسی وہ بات زبان پہ آ گئی سب کو معلوم ہو گئی، آشکار منظر عام پہ آ گئی. اب وہ واپس نہیں جا سکتی. فکر کی اصلاح ہوگی تو زبان خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اگر فکر کی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر بھی اگر ہم سوچ کے بولیں گے تو شاید بعض چیز کے لوگ جائیں کہ نہیں معلوم، پتہ نہیں ہم کنفرم ہے کہ نہیں، صحیح ہے کہ نہیں، بولنا چاہیے کہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ بعد میں جب انسان، اچھا ہوتا کیا ہے کبھی کبھی جوش، جذبات، غصہ، اس میں بھی انسان غلطی کر، اسی لیے کہا کہ ان چیزوں پر کنٹرول کرو. تو جب بعد میں انسان ٹھنڈا ہوگا، نارمل ہوگا، تو وہ چیزیں اس کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، اس کو محسوس ہو جاتی ہیں. یہ ہم ان چیزوں پہ اس لیے گفتگو کر رہے ہیں کہ عام طور سے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ بعض اوقات، ہم نے اس پہ شروع میں بھی بات کی کہ بعض اوقات گفتگو کی ابتدا ہی جو ہے وہ اسی سے ہوتی ہے کہ چیخ پکار کے بہت فل ساؤنڈ میں اور بہت زیادہ بدتمیزی کے ساتھ. تو خود ہم تو غلط کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ ماحول ہمارے آنے والے بچوں کی، ہمارے آنے والی نسلوں کی غلط تربیت کر رہا ہے. ماہ مبارک رمضان میں گھر میں بیٹھ کے ہم اس کام کو کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. پہلی چیز فکر، سوچ. دوسری چیز زبان. تیسری چیز کہ جو اس کی بنیاد پہ عمل ہے یا آؤٹ پٹ ہے. بہت جلدی سے ہمیں کسی کو آسانی سے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، ڈسکنیکٹ نہیں کرنا چاہیے بہت آسانی سے. نہیں اب چھوڑو. اللہ نے کب ایسا کیا ہے؟ رسول نے کب ایسا کیا ہے؟ ائمہ نے. لوگ رسول کے اوپر پتھر مارتے تھے لیکن رسول انہی کے اصلاح کی اور تبلیغ کی کوشش کرتے تھے. مثال دیں، ایک بات واضح ہو جائے. اگر کسی میں پرابلم، مثلا ایک موبائل ہے انسان کا، بالفرض اگر موبائل خراب ہو گیا تو آدمی کیا کرے گا؟ کام نہیں کرتا، پھینک دے گا؟ نہیں، اتنی آسانی سے کوئی نہیں پھینکتا. جائے گا میکینک کو دکھائے گا، میکینک دیکھے گا، ٹھیک ہونے لائق ہوگا تو ٹھیک کرائے گا، نہیں ٹھیک ہونے لائق ہوگا تو پھینکے گا. ایسے ہی ہے کوئی بھی گھر کا سامان ہو، موبائل ہے، اے سی ہے، ٹی وی ہے، فریج ہے، کوئی بھی چیز ہو، گھڑی ہے، کچھ بھی ہو، جب تک ٹھیک ہونے لائق ہے انسان ٹھیک کراتا ہے، پھر اس کے بعد پھینکتا ہے. کیوں؟ یہ چند پیسوں کی چیز، لیکن اس سے بھی انسان کو اتنی محبت ہوتی، اتنا لگاؤ ہوتا ہے. اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ کیوں مثلا انسان اس چیزوں کو ضائع کرے، کیوں بیکار. ایک ٹھیک ٹھاک چیز ہے، تھوڑا بہت کام کرنے سے اگر وہ چل رہی ہے، وہ مناسب ہے کہ مثلا وہ بہت سی چیزیں ہوتی دیکھی جاتی ہیں، فیچر میں پریشان نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ بنوائی قیمت سے زیادہ ہو. وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایک 4 پیسے کی چیز کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس میں اصلاح ہو سکتی ہے تو ہم اس کو پھینکیں گے نہیں. تو آیا انسان کے لیے نہیں سوچنا چاہیے؟ جو ہمارے یہاں دعاؤں کا اصول ہے کہ جب کسی کی گمراہی و خرابی دیکھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ پالنے والے اگر وہ لائق اصلاح ہو تو اس کی اصلاح کر، اور اگر لائق اصلاح نہیں ہے تو مثلاً پھر نیست و نابود. ایسی تو دعا کرتے ہیں. کیونکہ پرابلم ہم کو اس موبائل سے، اس گھڑی اور اس سامان سے نہیں ہے، جو اس کے اندر خرابی ہے اس سے. خرابی دور ہو جائے گی پھر ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں آج ایک دوریاں پھیل رہی ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ لاک ڈاؤن کا سوشل ڈسٹینس جو ہے وہ اچھی چیز ہے، لیکن وہ دوری جسمانی دوری، لیکن یہ دوری قلبی دوری، یہ نہیں ہونی چاہیے.
ہو سکتا ہے جسم کے اعتبار سے ایک آدمی دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، لیکن بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہے، سلام دعا ہے، سب کچھ اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہو لیکن دل دور ہے تو ویسے تعلقات نہ ہو. یہ نقصان دہ. ابھی تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے دور رہیں تاکہ خدا نخواستہ اگر کہیں پہ خطرات ہوں تو آگے نہ پھیلنے پائیں. لیکن وہ جسمانی دوری ہے. ماہ مبارک رمضان تزکیہ نفس، اصلاح نفس کا وہ مہینہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اس عنوان سے تبدیل کر سکیں. انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان ختم ہوتے ہوتے ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں. یہ ایک اخلاقی تبدیلی، اخلاقی تاثیر، اخلاقی کام، اخلاقی ہوم ورک کہ جو ہمارے لیے اہم ہے. پھر اس وقت ہمیں اپنے ہر چیز پہ غور و فکر کرنی پڑے گی کہ ہم جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، جیسے مل رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کس سے نہیں مل رہے ہیں، کس کو اہمیت دے رہے ہیں، کس کو نہیں دے رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں. یہ اہم ہے سب، اور سب اسلام نے بتایا کہ ہم کس سے کس طریقے سے پیش آئیں، کس رویہ و کس برتاؤ کو ہم اپنائیں. لہٰذا چھوٹی سی مشکل کی بنیاد پہ کسی کو چھوڑ دینا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اس مشکل کو حل کرنا یہ کمال ہے. آج الحمدللہ ہمارے مراجع اور علماء کی بھی یہی کوشش ہوا کرتی ہے کہ البتہ وہی ائمہ کی سیرت ہے کہ اس سیرت کو وہ اجاگر اور احیا کرنے کی کوشش کرتا ہے. خوب اس گفتگو کو ختم کر کے حالات حاضرہ پہ گفتگو کریں، بات کو اپنے جم بندی کریں کہ قرآن مجید اور روزے کی وجہ سے، چونکہ ان 2 ہفتوں میں وہ سلسلہ وار گفتگو ہے کہ اس پوائنٹ پہ، لہٰذا وہ یہ بات پہلے سے ایک چیز ذہن میں تھی کہ مثلا ایک ہفتے ہم نے خود قرآن پہ گفتگو کی، ایک ہفتے ماہ مبارک رمضان پہ گفتگو کی. اس کے عوض میں یہ ابھی آگے ایک آدھ 2 پوائنٹ اور اسی سلسلے کے جو انشاءاللہ ماہ رمضان میں اس طرح کی جب لاک ڈاؤن کی گفتگو ہوگی تو ان پوائنٹ کو ہم پیش کریں گے. اور انشاءاللہ پھر جب پہلے جیسا جمعہ ہوگا جیسے ہوتا ہے تو وہ جو سیریز ہم چل رہی تھی، جو ترتیب وار گفتگو چل رہی تھی، کیا نام ہے، کلمات قصار کی، وہ انشاءاللہ پھر اسی جگہ سے واپس شروع ہوگی. لیکن یہاں پہ یہ پوائنٹس بعض ایسے پوائنٹ ہیں کہ جن پہ ہم تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہیں گے. تو اب وہ ان 2 مقدمے کے بعد کہ جس میں سے ایک قرآن مجید ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، ایک ہفتے اس پہ گفتگو ہوئی، ایک ہفتے کہ ماہ رمضان روزہ اور اس کی جو فضیلت و اہمیت ہے. ان دونوں چیزوں کے نتیجے میں تہذیب نفس اور تزکیہ نفس کی جو بات، البتہ اس میں بھی اخلاقی بات آئی تھی لیکن وہ اس حد تک نہیں آئی تھی. تہذیب نفس اور تزکیہ نفس، تہذیب نفس اور تزکیہ نفس میں ایک بہت ہی کلی اور بیسک چیز یہ ہے، اگرچہ اس میں دوسری بہت ساری چیزیں ہیں، گھمنڈ و غرور والی بات ہے، خود پسندی، بہت سی چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ اس پہ اگرچہ ہو بھی چکی ہے پہلے بات، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ اس پہ بھی دوسرے جہت سے گفتگو ہوگی. لیکن یہ بہت کلی چیز ہے، مین چیز ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں دکھائی دیتی ہے. لہٰذا ہم اپنے اخلاق کو ائمہ کے اخلاق کی روشنی میں بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے حسب دستور ہم آپ سے پھر اس بات کا توصیہ کریں گے، اس بات کے لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ لاک ڈاؤن کی رعایت ہم لوگ حتی الامکان کریں، بلکہ پوری کریں، کیونکہ اس میں یہی کہا گیا جب تک آپ کے لیے بہت اہم. جیسا کہ بعض خبر سننے میں آ رہی ہے کہ ماہ رمضان میں کچھ دکانوں میں ڈھیل دی گئی. ماہ رمضان میں تو ہماری ضروریات اور کم ہو جاتی ہیں، اور اس مرتبہ تو جب تک یہ گیدرنگ نہیں ہونی ہے تو خود عید کے بھی وہ مسائل نہیں، تو بھول جائیں سب وہ ضروریات کے سامان جو بہت ضروری ہے بس وہی خریدیں، ورنہ حتی الامکان گھر سے باہر نہ نکلیں تاکہ ہم اس موذی مرض سے اپنے معاشرے کو بچا سکیں. اس کو اگر اس جہت سے دیکھیں، ایک تو انفرادی مسئلہ ہے کہ ظاہر سی بات ہم باہر نکلیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے، لیکن دوسرا یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے، سوشل مسئلہ ہے یہ کہ ہم باہر نکل کے اپنے اور دوسروں کے لیے خطرناک نہ ثابت ہوں. خدا نخواستہ کہ کسی سے ہم نے وائرس کو لیا پھر دوسرے کو دے دیا
تو ہم بیچ میں وسیلہ بن گئے دانے کتنوں تک پہنچانے کے لیے. اس جہت سے ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کی رعایت کریں. آسان نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے کہ مساجد میں نماز نہ ہو، جماعت نہ ہو، جمعہ نہ ہو. چھوٹی بات نہیں ہے، اسی لیے چونکہ اپنے جان اور معاشرے کے جان کی حفاظت اتنی اہم ہے، اس لیے اتنا بڑا فیصلہ لیا گیا، چھوٹا فیصلہ نہیں ہے. تو آپ سوچیں کہ جہاں پہ اتنی اہم چیز کو ہم لوگ بند کر رہے ہیں، وہاں ہم چھوٹے چھوٹے کام کے لیے کبھی بھی گھر سے باہر نکلے جا رہے ہیں، بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ بس گھر میں بیٹھے بیٹھے دل نہیں لگتا. ارے لگائے دل، کام کریں، اپنے کو بزی بنائیں، مصروف بنائیں اپنے کو. چھوٹے چھوٹے کام کے لیے گھر سے نکلے جا رہے ہیں. ارے ہم نماز کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، جمعے کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، افطار کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، تو بلا وجہ خریداری کے لیے کیوں نکلے ہم؟ چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے کیوں نکلے؟ اور خاص کر کے ایسے موقع پہ جب یہ نہایت بد اخلاق اور بدتمیز قسم کے میڈیا والے، جو البتہ سارے نہیں لیکن اچھے خاصے چینلز ہیں الحمدللہ، اس میں اچھے بھی ہیں کہ جو اچھی باتیں کرتے ہیں اور بہت ہی اصلاحی باتیں کرتے ہیں، حتیٰ بعض اوقات ان کی بدعنوانیوں کا جواب بھی دیتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات. لیکن وہ لوگ کہ جو بہت ہی متعصب ہیں، لوگوں میں تعصب پھیلانا چاہ رہے ہیں، غلط میسج دینا چاہ رہے ہیں، وہ کسی درندے کے طریقے سے منہ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں، تو ہم باہر نکل کے ان کو کیوں موقع دیں تاکہ وہ کہیں یہ مسلمانوں میں پرابلم ہے؟ مسئلہ مسلمانوں کا نہیں ہوتا ہے، چونکہ ہماری نگاہ میں اس کی مذہبی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا ہم مذہبی دلائل نہیں دینا چاہتے ہیں، ورنہ ہوا ہے ایسا. اس طرح کے لوگ ہر قوم، ہر مذہب، ہر علاقے، ہر شہر، ہر صوبے میں پائے جاتے ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ. لہٰذا اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو جہاں پہ وہ غلطیاں ہماری میڈیکل اعتبار سے غلطی ہے، سوشل اعتبار سے ہماری غلطی ہے، وہیں پہ ایک سیاسی پولیٹیکل اعتبار سے بھی غلطی ہوگی کہ ہم اپنے قوم کی بدنامی کا باعث بنیں گے، کیونکہ یہ بھیڑیے قسم کے میڈیا والے منہ کھولے ہوئے بیٹھے ہیں کہ شکار ملے اور ان کا کاروبار چلے، دھندا کریں یہ اپنا. لہٰذا ہم لوگ رعایت کریں کہ ان لوگوں کو موقع نہ دیں، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں، اور ضرورت بھی نہیں اتنی کہ ہم بلا وجہ گھر سے باہر نکلیں. لہٰذا ہم لوگ لاک ڈاؤن کی رعایت کریں. اس موقع پہ ایک بار پھر ہم سب سے زیادہ اس چیز کے مستحق ہیں وہ ڈاکٹرز کی جو ان مسائل میں آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں مریضوں کا، یا کسی بھی طرح کا تعاون کر رہے ہیں علاج میں، وہ نرسز کی جو زحمت کر رہی ہیں، علاج کر رہی ہیں. یقیناً یہ لوگ اس وقت، کیونکہ یہ جنگ ہے اور اس جنگ کے سپاہی یہی ہیں، لوگ اس بیماری سے لڑ رہے ہیں اور لڑ کے اس بیماری سے اپنے پورے معاشرے کو نجات دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تقدیر و تشکر کے یہ مستحق ہیں، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ پولیس کی جو ایک نظام اور سسٹم کو باقی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اس میں بعض ایسی بھی داستان ہے کہ جہاں پہ بدعنوانیاں ہے، بدتمیزی ہے، پیٹا ہے لوگوں کو، یا بھی دہلی سے کچھ نیوز ہے کہ دہلی میں گھروں میں گھس کے جن لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا ہے، جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہاں پہ پولیس جا کے لوگوں کی گرفتاری کر رہی ہے، لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھا رہی ہے، مس یوز کر رہی ہے. وہ ہے، غلط ہے. خیر، ادھر سی اے این پی آر این آر سی کے مسئلہ جب سے شروع ہوا، ادھر سے دہلی پولیس کا رویہ بہت مناسب نہیں ہے. اور ہم نے یہ بات اس سے پہلے جمعے میں، جب واقعی یعنی جمعے کی بات ہوتی تھی تو ہم نے عرض کی تھی یہ بات کہ جب تک بات ملک کے اندر ہوتی ہے اس وقت تک ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ دہلی پولیس اور یو پی پولیس اور فلاں پولیس، لیکن جب ملک سے باہر نکلتی ہے تو پھر انڈین پولیس کہا جاتا ہے. اور آپ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے ہمارے ملک کی توہین ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جو لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور سسٹم کو باقی رکھ کے لاک ڈاؤن کے اصولوں اور ان ساری چیزوں میں محنت کر رہے ہیں. جبکہ خطرہ ہے، ہر آدمی احتیاط کر رہا ہے، گھر کے اندر ہے، لیکن یہ لوگ گھر کے باہر رہ کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. لہٰذا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے بھی شکر گزار ہوں، ان کے بھی شکریہ ادا کریں. اسی میں ایک اور طبقہ ہے، وہ لوگ کی جو سوشل ورکر ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے راشن کے پیکٹ، کھانے کے پیکٹ، فروٹس کے پیکٹ، یہ ساری چیزیں پہنچا رہے ہیں. بعض اوقات بعض لوگ اس زمانے میں جو لوگوں کی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ مثلا لا کے جو صاحبان حیثیت ان کو بیچ رہے ہیں، اس پروفٹ سے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں.
ظاہر سی بات ہے کسی کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ 1 مہینہ غریبوں کی ہیلپ کرے گا اپنی جیب سے. کسی نے اپنی پراپرٹی بیچ دی 25 لاکھ کی، کسی نے کیسے اور کچھ اس طریقے سے ہیلپ کر رہے ہیں. اللہ ان کے جذبات کو سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. یہ بھی کہ ایسے حالات میں خطرات کو مول لے کے گھر گھر جا کے ایک تو یہ جانا کہ سامان کو ان کے یعنی بیچنا، فروخت کرنا، پھر اس پروفٹ سے لوگوں کی ہیلپ کرنا، یہ واقعی تقدیر و تشکر کا مقام ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ ہیں کہ جو بہت سارے مسائل کو سنبھالے ہوئے ہیں. ایک مسئلہ جو مسلسل سامنے آ رہا ہے اور واقعی بہت ہی نامناسب ہے، بہت تعجب خیز ہے. یہاں پہ محاورہ یاد آتا ہے کہ بلی کی نظر چھچڑے پہ، بلکہ اور عجیب مثال ذہن میں آتی ہے. ہم اس مسئلے کو پیش کر دیں. کچھ گھوٹالے سامنے آ رہے ہیں. کبھی بھی کوئی گھوٹالہ ہوتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ کیسے یہ بے ایمان و بدبخت و بدتمیز قسم کا انسان ہے کہ جو گھوٹالہ کر رہا ہے ملک کے خلاف. لیکن ابھی ایسے حالات میں جب کہ پورا ملک ایک اتنی بڑی وبا و مصیبت سے جوجھ رہا ہے اور جس کے پاس جتنا ہے اس حساب سے وہ محنت کر رہا ہے، بیچارہ ہیلپ کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے لوگوں کی. آج فری میں کتنوں گھروں میں راشن پہنچ رہا ہے، کھانا پہنچ رہا ہے، کتنے لوگوں کو سروس دی جا رہی ہے. ایسے میں کچھ ایسے بھی گدھ قسم کے لوگ ہیں کہ جو ٹیسٹ کٹ میں گھوٹالہ کر رہے ہیں، جو راشن کے سامان میں یا راحت کے جو سامان ہے اس میں گھوٹالہ کر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ ایسا تمہارے اندر اتنی بھی انسانیت نہیں ہے. اگر تمہاری غیرت مر گئی ہے، تمہارے اندر اتنی انسانیت نہیں ہے کہ تمہارے پاس جو وسائل ہے اس سے تم لوگوں کی ضرورت مندوں کی ہیلپ کرو، تو حد اقل جو ان کو مل رہا ہے اس میں تو اپنا منہ نہ مارو، اس میں تو تم بے ایمانی مت کرو. ایسے موقع پہ بھی گھوٹالہ، جب سب پوری دنیا پریشان ہے، پورا ملک پریشان ہے، سب ہیلپ کرنے کی بات کر رہے ہیں، مدد کی بات کر رہے ہیں. اسی ملک میں ایسے افراد ہیں کہ جو اپنے جیب سے یا خود اپنے نام پہ لوگوں سے مانگ کے غریبوں کو کھلا رہے ہیں، ضرورت مندوں کو راشن پہنچا رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو اپنی پراپرٹی زمین بیچ کے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. اسی میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہیلپ کے لیے کام ہو رہا ہے اس میں گھوٹالہ کر کے اپنے کو اور پیسہ جمع کر رہے ہیں. کتنے ذلیل و پست قسم کے ہیں یہ لوگ. اور یہی وہ موقع ہے کہ ہمارے ملک کی عوام کو چاہیے کہ وہ پہچانے کہ کون لوگ ہیں کہ جو ملک کے مخلص ہیں اور کون لوگ ہیں کہ جو ملک کو استعمال کر کے ملک کو چوس کے اپنی ذات کو بنانا چاہتے ہیں. وہ عنوان اور نعرہ لگا لینا بہت آسان ہے کہ کون مثلاً دیش دروہی ہے اور کون دیش بھکت ہے. دیش بھکت وہ ہوتا ہے کہ جو دیش کے لیے قربانی دے. دیش دروہی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے دیش کو قربان کر دے. یہ وہ امتحان کا موقع ہے کہ جہاں پہ طے ہو سکتا ہے کہ کون دیش بھکت ہے اور کون دیش دروہ. کون ہے کہ جس کے اندر حب الوطنی، وطن سے محبت کا جذبہ پایا جا رہا ہے، اور کون وہ ہے کہ جس کے اندر وطن سے محبت کا جذبہ نہیں. کہہ لینا اور ہے لیکن عمل کرنا اس پہ بہرحال ایک مسئلہ ہے. ایک چیز سننے میں آئی ہے اور اس کو ہم حتماً پیش کریں گے، اس لیے کہ موجودہ زمانے میں جو میڈیا کے ننگے ناچ میں اور ان کے بدعنوانیوں میں جو ہے ایسے موقع پہ اس طرح کے واقعات بہت اہم. حالانکہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ بھروسہ مت کریں میڈیا پہ، خاص کر کے ابھی جو ایک واقعہ گزرا ہے اور جس کے لیے بھی وہ حقیقتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ اس بدبخت نے خود سے اپنے اوپر اٹیک کروایا، پہلے سے فلم بن گئی، یہ ہوا وہ ہوا. بعض بی جے پی لیڈرز کے ٹویٹ وقت سے پہلے آ گئے، جو بھی وہ اینالائز سامنے آ رہا ہے. ابھی ایسے اگر 420 قسم کے لوگ آ کے لوگوں کے سامنے میڈیا پہ چینلز پہ اپنی باتیں رکھیں گے تو سوچئے پھر وہ ملک کو کہاں لے کے جائیں گے اور ان کی باتوں کا ملک پہ کیا اثر پڑے گا. اور ان حالات میں بھی بعض ایسے بدبخت لوگ ہیں
کہ جو حق اور باطل اور صحیح اور غلط کی بنیاد سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں بلکہ پارٹی بازی کو عنوان سے کر رہے ہیں۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پہچانواتی ہیں کہ آدمی کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے۔ لہٰذا وہ واقعہ ہم چاہتے ہیں پیش کریں کہ دربھنگہ بہار کا واقعہ ہے۔ ایک بچی پیدا ہوئی تھی، اس بچی کو بلڈ کی ضرورت تھی اور جو بلڈ گروپ تھا وہ جلدی سے مہیا نہیں ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا فیس بک پہ ریکویسٹ کیا گیا، ایک شخص نے اس ریکویسٹ کو دیکھا اور وہ پہنچ گیا وہاں پہ خون دینے کے لیے۔ اس شخص کا نام، یہ جو بچی تھی یہ مذہب کے اعتبار سے ہندو تھی، یہ جو جوان خون دینے کے لیے گیا اس کا نام تھا محمد اشفاق، یہ مسلمان تھا اور یہ جانتے ہوئے گیا تھا۔ ایکچولی یہ ہمارے ہندوستان کی شکل ہے، اصل ہندوستان یہ ہے۔ ہندوستان کو یہ میڈیا کے چھچھورے لوگوں سے مت پہچانیے، وہ جس ہندوستان کو پیش کر رہے ہیں وہ ان کے خوابوں کا ہندوستان ہے جو انشاءاللہ کبھی پورا نہیں ہونے والا ہے، لیکن ہم لوگوں کے خوابوں کا ہندوستان بھائی چارگی کا ہندوستان ہے، جہاں ابھی بھی ان حالات میں بھی ہندو مسلم مل کے ضرورت مندوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور بغیر تعصب کے ہر ایک کی۔ اور کمال آپ دیکھیں کہ جب یہ شخص گیا بلڈ دینے کے لیے، خون دینے کے لیے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم روزے میں اور روزے کی حالت میں بلڈ نہیں لے سکتے۔ اس نے اصرار کیا کہ ہم روزہ نہیں توڑ سکتے، ماہ رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ممکن نہیں ہے۔ ابھی اس کو احساس ہوا کہ اگر ہم بلڈ نہیں دیں گے تو اس گروپ کا بلڈ بہت مشکل سے ملتا ہے، نہیں ملے گا تو یہ بچی زندہ نہیں رہے گی۔ اس نے وہیں پہ فیصلہ کیا، اس نے وہیں پہ روزے کو کھول دیا، توڑ دیا ڈاکٹر کے سامنے، کھایا پیا، کہا ٹھیک ہے میں روزہ نہیں رہ گیا، اب آپ بلڈ لیجیے۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ کسی کی جان کو بچانے کے لیے آپ نماز یا یہ چیزیں توڑ سکتے ہیں وقت پڑے تو، کسی کی جان خطرے میں تھی۔ یہ اسلام ہے، اور جس اسلام کو یہ میڈیا والے پریزنٹ کر رہے ہیں وہ کوئی اور اسلام ہے۔ یہ ہندوستان ہے، جس ہندوستان کو وہ پریزنٹ کر رہے ہیں وہ کوئی اور ہندوستان ہے۔ تعصب کی دنیا سے باہر آئیے، ہے ابھی بھی حقیقت ہے، اور ہے اور نہیں کہ ابھی بھی کا مطلب یہ نہیں کہ کم ہے، نہیں، اچھی خاصی ہے۔ ہماری بہت ساری ایسی آبادی ہے کہ جہاں پہ ہندو مسلم مکس آبادی ہے، سب ساتھ رہتے ہیں، پڑوسی ہیں، ہمسایہ، ایک دوسرے کے وقت پہ کام آتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، اچھے برے میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ آج ہمارا پریکٹیکل ہندوستان ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو ہم لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ایک میسیج ہے کہ جو لوگوں تک پہنچے۔ آخر میں ایک چیز کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، وقت نہیں رہتا تھا اس سے پہلے بھی، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں، کبھی کبھی ایسا ارادہ ہوتا ہے کہ ایک الگ سے گفتگو کر کے ساری باتوں کو پیش کریں، لیکن بہرحال احمد آباد کا جو ابھی یہ جو ہندوستان میں کورونا وائرس پھیل رہا ہے، ضرورت ہے کہ انصافاً اس پہ تحلیل ہو کہ اس میں کون ذمہ دار ہے، کیونکہ ایک بارگی اتنا نہیں پھیلا۔ شروع میں جو کیس آئے ہیں وہ بہت کم کیس تھے، اگر اس کے بعد سے کنٹرول کیا جاتا، اس کے بعد سے صحیح طریقے سے ہم قدم اٹھاتے تو شاید نہیں پھیلتا۔ آج بھی بہت ساری چیزیں کہ جو مثلاً آج ہماری سینٹرل گورنمنٹ کو جو ایک مضبوط پروگرامنگ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے وہ نہیں دکھ رہی ہے، اس وقت بھی وہ کمی دکھ رہی تھی۔ اس میں بہت بڑا رول نمستے ٹرمپ والے پروگرام کا ہے۔ آج احمد آباد میں، گجرات میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ نمستے اسی لیے کہ یہ نمستے ٹرمپ بہت بڑا نقصان، یہ پروگرام بہت بڑا نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ گجرات میں 100 سے زیادہ لوگوں، بلکہ شاید نہیں معلوم تعداد بڑھ گئی ہو، اچھے خاصے لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ اتنی زیادہ موت ہونے کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ ابھی لوگوں کا گمان یہ ہے، چونکہ یہ جو وائرس ہے کورونا وائرس، یہ دو طرح کا ہے، ایک ایل ٹائپ اسٹرین ہے اور دوسرا ایس ٹائپ اسٹرین ہے۔ ایل ٹائپ اسٹرین وہ ہے کہ جو اصل چین کے اس شہر میں تھا کہ جس کی وجہ سے وہاں بہت سے لوگ مرے تھے، اس میں مرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایس ٹائپ جو نارملی دوسری جگہوں پہ، لوگوں کا گمان یہ ہے کہ اس وقت احمد آباد میں
گجرات بالخصوص احمد آباد میں کہ جو کرونا وائرس پایا جا رہا ہے وہ ایل ٹائپ اسٹرین ہے، جو زیادہ نقصان دہ، جو زیادہ لوگوں کے لیے گھاتک ثابت ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیرل میں جو لوگ آئے تھے وہ عام طور سے مڈل ایسٹ سے آئے تھے۔ مڈل ایسٹ میں نارملی ایس ٹائپ اسٹرین ہے، وہ اتنا نقصان دہ نہیں تھا۔ احمد آباد میں جو لوگ آئے ہیں وہ یورپ اور یو ایس سے آئے ہیں، اور یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ یورپ اور یو ایس میں جو کرونا وائرس پایا جا رہا ہے وہ ایل ٹائپ اسٹرین ہے، لہٰذا وہاں سے گجرات میں جو آیا ہے وہ ایل ٹائپ اسٹرین آیا جو زیادہ نقصان دہ۔ تو یہ خود ہندوستان میں ایک بہت بڑا غلط قدم اور بہت بڑی غلطی ایسی تھی کہ جس نے کرونا وائرس کو ہندوستان میں استحکام بخشا ہے، مضبوط کیا ہے۔ دیکھیں یہ سب کہنے کی بات ہے کہ فلاں آدمی فلاں مذہب اور فلاں علاقے کا جو ہے وہ چاہنے والا ہے۔ خوب گجرات کی بڑی بات ہوتی تھی، لیکن سب سے بڑا نقصان بھی گجرات کو ہی ہوا ہے۔ نادان دوست بہرحال نقصان دہ ہوتا ہے، چاہے وہ کتنے دوستی کرنا چاہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں، ہر چیز کو انالائز کرنے کی کوشش کریں، اس کے جڑ پہ جانے کی کوشش کریں، تاکہ آگے کے ہم مسائل اور مشکلات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ انٹرنیشنل معاملات میں بھی بعض چیزیں ہیں کہ جو سامنے آ رہی ہیں، لیکن ابھی بہت زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ کبھی اس پہ گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔